حضرات، آج کی گفتگو کے بعد چند آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ہے اور چند چیزیں جو یہاں نکل کے آئی ہیں۔ ایک تو پروفیسر خالد صاحب کا مشورہ تھا کہ علی گڑھ میں بھی ایک نشست کی جائے۔ میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آج یہ طے ہوا کہ علی گڑھ میں بھی ایک ایسی نشست کی جائے جہاں آپس میں گفتگو ہو۔ دوسرا میرا ایک سجیشن ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپروو کریں، وہ یہ ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی گورننگ باڈی جو ہے وہ یونیورسٹی کورٹ ہے۔ جیسا پروفیسر خالد صاحب نے کہا کہ 5 سال سے وہ خاموش ہے، اور ہم لوگوں کو آج یہاں کا ایک اپروول لینا چاہیے اور ریزولوشن کرنا چاہیے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کورٹ کو بحال کیا جائے، اور یہ کمیٹیوں کو اختیار دیا جا رہا کہ وہ اپنی اوپینین دیں، اس کے بجائے علی گڑھ یونیورسٹی کی جو اپنی باڈی ہے گورننگ باڈی وہ فیصلہ کرے کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ ریزولوشن پاس ہونا چاہیے کہ جلد سے جلد کورٹ کو بحال کیا جائے، اس کی جتنی بھی سیٹیں فل کریں اور میٹنگ کریں۔ وائس چانسلر سے اپنے اختیار کو ٹمپریری جو ان کا 19 کے ذریعے کرتے ہیں وہ بند کر دیں قصہ۔ یہ 2 سلوشن تو یہ تھے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر لکھنؤ کے اولڈ بوائز ایسوسیشن، دہلی کے اولڈ بوائز ایسوسیشن نے بھی ایک سجیشن دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس میں جڑیے اور لکھنؤ اولڈ بوائز یا دوسری اولڈ بوائز جو ہیں ان کو بھی جوڑیے اور یہ کنفیوژن دور کریے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ لڑائی لڑیں، یہ علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے لڑائی لڑنی چاہیے۔ ملت اسلامیہ اور بھائی خان سر سید تو سبھی جڑ جائیں گے، لیکن جگہ وہی ہونی چاہیے جہاں ہم نے لڑائی لڑی تھی، تو اس کو ایک خاص بات رکھیں۔ احتیاط کے طور پر جو ہم IMCR نے طے کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں۔ ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ آپ لوگوں کی رائے لے کر پچھلی جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں، ایسے بل جن سے ہماری ملت کو نقصان ہوا، چاہے وہ 370 ہو، چاہے وہ NRC ہو، اور چاہے وہ ٹرپل طلاق ہو، 3 جماعتوں کی وجہ سے پاس ہوا۔ نتیش کمار کی پارٹی نے ہمیشہ واک آؤٹ کیا، اروند کیجریوال کی پارٹی نے اور KCR نے ووٹ ڈالا اور تینوں بل راجیہ سبھا میں پاس ہوئے۔ لیکن خوش نصیبی آج کی یہ ہے کہ یہ تینوں مودی کے بھکت اب نہیں رہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا ڈیلیگیشن وہ ان پارٹیوں سے بھی ملے ان ایڈوانس اور یہ کہے ان سے کہ راجیہ سبھا میں ابھی میجارٹی ان کی نہیں ہے، وہ احتیاطی تدابیر ہم کو کرنی پڑیں گی۔ جیسے بصیر بھائی نے کہا کہ ہم کو اعتبار نہیں ہے کسی پر، یہ بھی جھیل چکے ہیں اور ہم نے بھی جھیلا اور آپ نے بھی دیکھا ہے، تو یہ کچھ تدابیر ہیں۔ پھر ایک ہم لوگوں کا یہ بھی سجیشن ہے، IMCR نے چلایا ہے موومنٹ کہ ہم لوگ پریزیڈنٹ آف انڈیا سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں کی ہیڈ ہیں، آپ اپنا رخ بھی واضح کر دیں ہمارے خلاف۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 25,000 کے قریب سگنیچر کرا لیے ہیں، لیکن اب علی گڑھ کا ایشو آنے کے بعد یہ طے ہوا ہے ہمارے IMCR میں کہ میجر ایشو جو ہے اب ہمارا وہ علی گڑھ ہوگا، جو ہم کو پریزیڈنٹ آف انڈیا کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کرنے جا رہی ہیں، دوسرا بل لانے جا رہی ہیں، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تدابیر ہیں جو ابھی ہم کو سوچنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں ہر فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ یہ سجیشنس آئے کہ 2-3 جگہ اور بیٹھا جائے تو وہاں پر بھی ہم بیٹھیں گے۔ لیکن آپ سب حضرات کا شکریہ۔ ایک چیز بالکل ذہن کو صاف کر لیں کہ جو لوگ بھی اس تحریک میں جڑ رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، وہ ملت کا مفاد ہے، اور ہمارا وجود یہاں کی اس دستگاہ سے ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن احتیاطی طور پر ہم کو ساری پریکاشنز پہلے سے لے لینی ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 370 ایک دم سے آئے گا اور پاس ہو جائے گا۔
किसी को नहीं मालूम था कि NRC आएगा और फिर पास हो जाएगा। तो ऐसी शक्ल में हम सबको ये चाहिए कि हम प्रिपेयर करें। जो हमारे वकील ज़हीन वकील हैं जिनके पास बेहतरीन दिमाग है, तो वो लोग अपना कार्रवाई भी तैयार करें कि अगर कोर्ट में जाना है तो कैसे जाना होगा। ये एक अवेयरनिंग कॉल है जिस पे हमें सोचना चाहिए, और हम आप सब के बहुत मशकूर ममनून हैं। हम समझते हैं कि ये पहली काविश है, सबको जुड़ना होगा, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस हमारे अलीगढ़ के जो लोग आए उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया। हम अलीगढ़ के टीचिंग स्टाफ से हमारे दोस्त खालिद, ये सब नौजवान बच्चे ये आए हैं, ये भी अब सीनियर हो गए हैं, लेकिन इन लोगों से मुझे उम्मीद लग गई है कि हम सब लोग गाफिल नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। और फिर मैंने एक सवाल उनसे ये किया, आप मुदस्सिर साहब ज़रा सुन लें, मुदस्सिर साहब सुन लें आप, क्योंकि आप बहुत ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं और इस लड़ाई को हमेशा से ओल्ड बॉयज़ ने चलाया है, और ये लड़ाई ओल्ड बॉयज़ को ही लड़नी है, ये किसी और तंजीम को नहीं लड़नी है। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, हमने एक प्लेटफार्म दिया है। अब मैं वाक़यात बताना नहीं चाहता था, इसलिए बता रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए, एक कमेटी बनी है, उस कमेटी का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, और ये एजेंडा और मकसद मुझे बयान करें। ये कौन सा कागज़ है जो हम लोग देख नहीं सकते। जैसा हमारे दोस्त ZK फैज़ान ने कहा, तो मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात आपने सही कही। असल में ये कमेटी बनी है कि जो 1920 का एक्ट है उसे ख़त्म कर रहा है। इसके बाद भी आप समझते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे थे कि शाखें काटी जा रही हैं, वहाँ जड़ काटी जा रही है। और फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि खुदा के वास्ते आप आइए, हमको बताइए। हम उनको बहुत उनकी कदर करते हैं, उनके चाहने वाले बचे हैं। वो नहीं आए, फिर क्या करें? फिर बताइए क्या करें? किस तरह की कमेटियां बनाएं? हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो कुछ पाया है, हम कभी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकते। हम वहाँ के मुजाबिर नहीं हैं, न हमको ओहदा चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगी की सियासी ज़िंदगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू की थी। मेरा आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त में मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म होगी। लेकिन ये मुनाफिकाना हरकतें कि अगर आप समझते हैं कि हम लोग गलत हैं तो उनको यहाँ आना चाहिए था, यहाँ के बयान करना चाहिए था। हम कानून को नहीं जानते, लेकिन ये सब जाहिल लोग नहीं बैठे हैं। ये भी मैं उनकी लियाकत को मानता हूँ, हिंदुस्तान मानता है, लेकिन ये क्या बात है कि छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। इसका मामला तो साफ होना चाहिए था। ये उनके अल्फाज हैं जिन्होंने कहा कि ये कमेटी इसलिए बनी, जब हमने मालूमात की तो पता लगा हक़ाइक़ पे है। उन्होंने गलत बयानी नहीं की, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये लिख के दे दिया कि नया कानून बनाया जाए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ईमान दे दी है, कमीशन बिठाला है। आप समझते हैं कि नया एक्ट आएगा तो वो आपको क्या देगा? जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मौजूदा हुकूमत उसके तसव्वुर से डरती है, वो जानती है कि किसी कौम को बर्बाद करना है तो उसको तालीमी मियार पे गिरा दो। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल की राय नहीं लेनी होगी, बल्कि आपको सबकी राय लेकर ये फैसला करना पड़ेगा। ये गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए कि हमारा कोई मकसद है। हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद यही था कि हम एक प्लेटफार्म पर ये कन्फ्यूजन को दूर करें। ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया है, हमसे कहा कि आप मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। क्यों कर दें कैंसिल? हमने कहा कि भाई आप आइए,
انہوں نے کہا میری سلیکشن کمیٹی ہے، مجھے بتائیے سلیکشن کمیٹی اتوار کو ہوتی ہے؟ پھر میں نے کہا کہ اپنا نمائندہ بھیج دیجیے اور وہاں پر بحث کرائیے، ہمارے ذہنوں کو صاف کیجیے۔ ہم بہت مشتبہ و مشکوک ہیں اس وقت موجودہ حکومت سے، ہمیں جینے دیجیے۔ میں علی گڑھ کے مسائل پر اور بہت سی مسائل جماعتوں سے اپنے کو الگ کر چکا ہوں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں علی گڑھ اولڈ بوائز کی ایسوسیشن کے فنکشنوں میں بھی نہیں جاتا ہوں، لیکن میری درسگاہ اگر چھینی جائے گی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اپنے ذہنوں سے ان باتوں کو نکال دیجیے۔ کوئی کنفیوژن یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ کنفیوژن جو لوگ کریٹ کر رہے ہیں ان کو آنا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس کیا صحت ہے، کیا ہمارے پاس دولت ہے جو ہم فضول فارغ کریں، یا ہم کسی جماعت میں یا کسی پارٹی کے نمائندے بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم میں سے کوئی ایسا قابل نہیں ہے جو جائے۔ یہ بصیر بھائی بیٹھے ہیں، یہ میرے سینئر ہیں، پوچھئے انہوں نے کیا گزارا ہے۔ سن 65 ہم نے دیکھی ہے، بصیر بھائی نے دیکھی ہے، ان کی قیادت میں ہم نے لڑائی لڑی ہے، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ سن 68 بھی دیکھا ہے، سن 66 بھی دیکھا ہے، کیا نہیں دیکھا ہے۔ ہماری زندگی ساری کٹ گئی اسی میں۔ اب ہم کو یہ بھی تکلیف ہے کہ آج آپ نے کہا کہ ہاں کتنے، میرا دل اسی وقت بیٹھ گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ گمراہی ہے۔ لعنت ہے اگر ایسے شیر پہ پہنچا ملنا ہے، لعنت ہے اگر کسی اسی بات کے لیے وائس چانسلر بننا ہے۔ ہم نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اپنے ذہنوں کو صاف کریے، لڑائی آگے لڑیے، ہم جب تک ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ درسگاہ پہ کمپرومائز مت کریے، اگر ہے تو بتائیے۔ یہ 1920 کا بل اگر کاٹنے کی بات ہے تو ہمیں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تو صرف اسی لیے کہا تھا کہ آپ لوگ آئیے اور بیٹھیے، سر جوڑ کے بیٹھیے، درسگاہ کو بچائیے، درسگاہ نہیں ملت کو بچائیے، ان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی جن کی آرزوؤں کی زمین ہے وہ، اس کو ہم نے کہاں لے جا کے چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ سب بیٹھیں۔ ارے کس سے ساتھ بیٹھیں؟ کون بٹھا لے گا؟ ایک آدمی جو ہمارا درسگاہ کا وائس چانسلر تھا، ایک معمولی سی پوسٹ لے کر چلا گیا اور 4 سال تک خاموش رہا۔ 4 سال پہلے یہ امنڈمنٹ ہوا تھا، بغیر حکومت کو یونیورسٹی انتظامیہ کو بتائے ہو گیا۔ ہم لوگ ڈھونڈتے پھرے، فیضان، یہ لیٹ کے فیضان بہار صاحب، یہ لوگ بھاگتے پھرے کہ بھئی کاغذ ہے کہاں، ہوا کیا ہے۔ پھر ہم سے کہتے ہو کہ ہم محبت کریں ان لوگوں سے، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم کو بہت اعتبار ہے فیضان مصطفیٰ پر۔ ہم تو وہ آدمی تھے جو پچھلی بار بھی ہم چاہتے تھے کہ وہ وائس چانسلر بنے، اس بار بھی ہم چاہتے تھے کہ وہ وائس چانسلر بنے، لیکن یہ انداز گفتگو اور یہ طریقہ کار قطعاً منظور نہیں ہے مجھ کو۔ بس یہی کہنا تھا مجھے۔